السلام علیکم. ایز کاملی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حزم معمول ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. ایز کاملی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے. میری آپ سے گزارش ہوگی براہ مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، فلسفے کی دنیا میں جیسا آپ جانتے ہیں ایک بہت قدیم بحث رہی ہے جس کو مائنڈ باڈی پرابلم کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے نقطۂ نظر ہمارے سامنے آئے، مگر فلسفے میں ہمیں اس کا کوئی متعین طور پر جواب نہیں ملتا. اس میں ایک نقطۂ نظر جس کو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ کانشسنس یا شعور ہے، اور مادہ جو ہے وہ اس کی دراصل اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اسی کانشسنس کا ایک پرسیپشن ہے. اس کے برعکس جو آج کل ایک بڑا جو مشہور نقطۂ نظر ہے وہ مٹیریلزم کا نقطۂ نظر ہے، جس کے مطابق مادہ ہی اس کائنات کی حقیقت ہے اور شعور جو ہے اس کا صرف ایک فنکشن ہے. اور ایک اور قدیم جو بنیادی نقطۂ نظر رہا ہے ایک زمانے میں، ڈیولزم کا نقطۂ نظر، کہ جس میں مادہ بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، شعور بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا کیا رجحان ہے، اور آیا یہ کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو رائے بھی قائم کرتے ہیں اس میں فیصلہ کن حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارے ذرائع علم کیا ہیں. جی. ہم انسان ہیں، اور انسان کی حیثیت سے کچھ ذرائع ہیں جن سے ہم علمی نتائج تک پہنچتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر روز ہمارے استعمال میں آتی ہے وہ ہمارے تجربات و مشاہدات ہیں. ہمارا عام علم اسی پر مبنی ہے. جی. اور تجربات و مشاہدات میں بنیادی حیثیت حواس کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں، ان سے ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ان سے ہم چھو سکتے ہیں. یہ علم بالحواس ہے جس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سے آلات بھی ایجاد کر لیے. جی. اگر ان تمام آلات پر آپ غور کریں تو وہ ہماری صلاحیت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. جی. وہ آلات ہمیں کوئی نئے حواس نہیں دے دیتے. جی. بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں ان کی قوت اور صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے اگر میں 200 فٹ تک دیکھ سکتا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ میں روشنی کی رفتار سے کسی چیز کو پہنچ کر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. جی. تو یہ میرے حواس کی قوت بڑھ گئی. تمام سائنس اپنے ایجادات اور اکتشافات کے ساتھ یہی کچھ کر رہی ہے بنیادی طور پر. بالکل. تو اس لیے جب میں اپنے ان حواس کے ذریعے سے کسی چیز کا مطالعہ کروں گا تو میرے سامنے مادہ ہی آئے گا، یعنی اور کوئی چیز میرے تجربے اور میرے مشاہدے میں نہیں آ سکتی. میں کسی جگہ گفتگو کروں گا، کوئی نتیجہ بیان کروں گا، کسی معامل میں کوئی تجربہ کروں گا تو نتیجہ ہی نکلے گا. میرے تجربات اور میرے مشاہدات وہ زیادہ تر مجھے مادی دنیا ہی سے متعلق کرتے ہیں. خود میرا اپنا وجود بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنے ظاہر کے لحاظ سے ایک مادی وجود ہے. بالکل. اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عناصر ہیں
جن کی ترتیب و تالیف سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں جانتے کیسے پیدا ہوتی ہے، لیکن ان عناصر سے ہم واقف ہیں جی کہ یہ 6 عناصر ہیں، ان کی ترتیب و تالیف زندگی کا باعث بن جاتی ہے. بالکل. تو ہم بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مادی وجود ہے، کائنات کی نوعیت بھی یہی ہے. تو جب انسان تجربے اور مشاہدے کو حتمی حیثیت دے گا اور تجربے اور مشاہدے میں وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے حواس کرتے ہیں، جنہیں ہم لے کے آئے ہیں، جی تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جو آپ نے بیان کیا کہ اصل مادہ ہے. اس میں البتہ معلوم نہیں کس طرح حیات پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ابھی کچھ نہیں جانتے ہم کہ کیسے پیدا ہوتی ہے. جی اور پھر اس سے آگے یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ حیات باشعور کیسے ہو جاتی. بالکل. بنیادی سوالات انسان کو جو درپیش ہیں وہ 3 ہی ہیں. مادہ کہاں سے آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات کیسے باشعور ہو جاتی ہے. تو ان تینوں سوالات کے جواب میں ابھی تک ہمارے تجربے اور مشاہدے نے کوئی رائے قائم کرنا تو ایک طرف، کوئی قدم اٹھانے کی بھی صلاحیت حاصل نہیں کی. ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس میں. ہم جو کچھ اس وقت سائنسی طور پر بھی جانتے ہیں وہ مادے کے وجود میں آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ہے. بالکل. تو مادہ کہاں سے آتا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات میں شعور کیسے آتا ہے، یہ دنیا ابھی ہمارے لیے بالکل ایک بھید اور ایک سر ہے. ہم اس کو نہیں کھول سکیں. تو ایسے ہی ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ تخیل کی کار فرمائی دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے باطن میں ایک اور شخصیت بستی ہے. جی. وہ شخصیت آپ اسے نفس کہیں یا قدیم یونانی تعبیر میں روح کہیں، وہ اپنا احساس دلاتی ہے. اور پھر کچھ باطنی حواس ہیں جو اس کو محسوس کرتے ہیں، دکھا نہیں سکتے، آپ کو تجربہ نہیں کرا سکتے، لیکن میں اپنے تجربے کی کیسے نفی کر دوں. بالکل. تو کیونکہ میرے اندر وہ نفس کا احساس موجود ہے تو اس لیے اس سے وہ استدلال کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ پھر شاید اصل وہی نفس ہے اور یہ مادے کا جو لباس ہے یہ کوئی فریب ہے یا دھوکہ ہے. جو آپ نے خلاصہ بیان کیا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا بنی. بالکل یہ وجہ ہے. تو اس میں انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. ادھر سے شروع کرے گا تو ایک نتیجہ نکلے گا، ادھر سے شروع کرے گا تو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا. چنانچہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہ کرتے، لیکن انہوں نے کی ہے اور ان سب سوالوں کا نہایت واضح جواب دے دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ یہ مادی کائنات جس کو تم دیکھتے ہو یا تمہارا مادی وجود، یہ کوئی فریب نہیں ہے، یہ بالحق پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے. اور جس طرح سے ہم باقی چیزیں پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو بھی اسی طرح وجود بخشا ہے. تو اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ محض روح کا پیرہن نہیں ہے یا نفس کا پیرہن نہیں ہے، یہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے. بلکہ آگے بڑھ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ پیرہن پہلے تیار ہوتا ہے، نفس اور روح اس کے بعد آتے ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ نفس اور روح ہے کہ جو یہ پیرہن ہمارے لیے یا ہماری آنکھوں کے لیے ایک فریب کے طور پر پہن کے دکھا دیتے ہیں. یوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی الگ حقیقت ہے. اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو تمہارے اندر نفس ہے یا جس کو آپ تمہاری روحانی شخصیت کہہ لیں، یہ مختلف تعبیریں ہیں. قرآن نے نفسی کا لفظ اختیار کیا ہے. یہ اس سے نہیں پیدا ہوتا، زندگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. زندگی ایک مادی چیز ہے، اصلاً وہ آ جاتی ہے، لیکن یہ شخصیت آسمان سے آتی ہے. اور پھر بتایا ہے کہ اس کو ہم جب یہ قالب تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے بیچتے ہیں. اور اس کے بھیجنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح نہیں آتی جس طرح یہ مادے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہ نفخت فیہ من روحی، اللہ ایک پھونک کی طرح اس کو پھونک دیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہرحال دوسری جگہ سے آتی ہے. تو اس لیے نتیجہ تو پھر ڈیولزم ہی نکلتا ہے. یعنی دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، دونوں میں اتصال پیدا ہوتا ہے اور دونوں کا منبع بھی بالکل الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ.
بات واضح ہوئی. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں سالار علی اکبر کا. سالار، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. سالار، اپنا سوال پوچھ لیجئے. اچھا جی، آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان صاحبہ کا. عافیہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. عافیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے یہ اس پہ شو ہوا ہے تو آپ کا جو زوم میٹنگ کا ہوسٹ کی طرف سے میوٹیڈ ہے. وی کین ناٹ ہیئر اینی تھنگ. کین یو پلیز ان میوٹ؟ اور جو کوشچن ہے، السلام علیکم، کہ جیسے سورہ حج کی آیا نمبر 76 ہے کہ اللہ کو اس کے مرتبے کے مطابق قدر نہیں کی، تو اس میں ہم اللہ کے مرتبے کے مطابق اللہ کی قدر کیسے پہچانے اور اس کا حق کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. جی عافیہ، آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا، کوئی سسٹم مسئلہ ہوا ہے؟ جی آئی تھنک. کیا میں جواب دوں؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. اچھا، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ استاد صاحب، آپ کی بھی بس کٹ کٹ کے آ رہی ہے. فیل ہو رہا ہے آپ بول رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا. ان سے پوچھیے اگر یہ درست ہو سکتا ہے. جی اشارے کی اگر کچھ. اوکے. تو یہ ہمیں ہمارا اسٹاف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو زوم میٹنگ میں آواز نہیں آ رہی تو آپ یوٹیوب پہ یا کسی اور فیس بک پہ جس طریقے سے ہمارا اسٹریم ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ سن لیجئے اپنا جواب. ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں دے سکتا ہوں؟ جی بالکل، جی جواب. اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی اصل میں پیغمبروں نے کرایا ہے. اللہ کی سچی اور صحیح معرفت پیغمبروں ہی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوئی ہے اور حاصل ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرا دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو تم کچھ نہیں جان سکتے، وہ تمہاری حد وسع سے اور تمہارے ذہن کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے سنن یعنی وہ طریقے جن سے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ سب تم جان بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو، اور پھر وہ بتائے بھی گئے ہیں، سمجھائے بھی گئے ہیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو معلوم کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سنن کو جان لیتے ہیں تو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی صحیح قدر بھی آدمی پہچانتا ہے. اس کا حق کیسے ادا کیا جائے، وہی اصل میں پیغمبروں کا مشن ہے. وہ یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوگا، اس کا اظہار کیسے ہوگا، اس کے نتائج کیسے ہوں گے، اور وہ کہاں پہنچے گا. تو اس کے لیے آپ اس دین کو سمجھیں جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے. دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کو غور و خوض کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا. اور اگر مختلف اہل علم کی چیزیں آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو وہ اپنے فہم کے مطابق اس کا جواب دے دیں گے. میں نے اس سوال کا نہایت مختصر جواب اپنی کتاب الاسلام میں دے دیا ہے، اور تفصیلی جواب اپنی کتاب میزان میں دے دیا ہے. اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ضابط خان صاحب کا. ضابط، اپنا سوال پوچھ لیجئے. ضابط، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو اپنا سوال پوچھ لیجئے. اچھا جی، اگلا سوال لیتے ہیں سالار کا. سالار، آپ اپنا سوال پوچھیے.
جی سالار اپنا سوال پوچھ لیجئے. ریکارڈنگ ان پروگریس. سوال خیر پوچھ لیتا ہوں. جی جی پوچھیے. السلام علیکم غامدی صاحب. پہلے تو سوال میرا یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7, 8 اور 9 سے ہے کہ اس انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ترتیب دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس میں مختصر میں کہتا ہوں کہتا ہے کہ پہلے انسان کے تخلیق کو کلے سے شروع کیا، مٹی سے شروع کیا، پھر اس کو اس کی نسل کو اس کی پشت سے آگے جاری کیا، اس کے بعد اس کو شیپ دیا، پروپورشن دیا، اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ اس ایوولوشن کے آئیڈیا کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. جواب میں لائیو سیشن پہ یوٹیوب پہ سن لوں گا. جی بہت شکریہ. میری تفسیر نکال کے البیان میں آپ ان آیات کی شرح پڑھ لیجئے. میں نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو کچھ علم دیا ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر نکلتا ہے، وہ کیا ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، اور دوسری جگہ اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ جو مٹی اور یہ جو کیچڑ تم دیکھتے ہو دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے، اس کے اندر سے محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں جگہ لفظ ایک ہی اختیار کیا ہے، ایک سلالہ، ایک ست، ایک جوہر یا ایک نطفہ بنایا، اور یہ اسی کیچڑ میں بنا. اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا قالب بن گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے یا ہمارا حیوانی وجود ہے، زندہ حیوانی وجود بن گیا، اور اس میں یہ ہم نے صلاحیت رکھ دی. چنانچہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر پہلی مرتبہ تو یہ ہوا، دوسری مرتبہ کی پیدائش کے لیے ہم نے اس کو تمہارے اندر ایک نطفے کی صورت میں رکھ دیا، جیسے کہ اب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی مرتبہ کی پرورش زمین کے پیٹ میں ہوئی، اور بالکل وہی کردار زمین نے ادا کیا جو اب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھا ہے. لیکن اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انسان کو شخصیت نہیں دی گئی. اس میں پھر یہ بتایا ہے کہ ابھی ثم سوا ہو، اب اس کا ہم نے تسویہ شروع کیا، یعنی انسان کو ہم نے ہر لحاظ سے درست کرنا. جیسے کہ کوئی آدمی کوئی تخلیق کرتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو درست بھی کرتا ہے. تو یہ ہم نے کیا، اور پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت ڈال دی جس کو تم انسان کہتے ہو. تو یہ بات سورہ سجدہ میں اس ترتیب سے بیان ہوئی ہے. تو میرے نزدیک اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ درمیان میں بہت سی ایسی نسلیں ہونی چاہیے جن میں قالب کا تسویہ ہوا ہے. اتنی بات قرآن نے واضح کر دی. چنانچہ ان کے گزرنے کے بعد پھر انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نفس یا شخصیت انسان کے اندر ودیت کی ہے. اب بھی وہی پروسیس اختیار کیا جاتا ہے. پہلے 120 دن میں انسان کا قالب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ قالب یا اس کا حیوانی وجود پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ حیوان ہے، انسان نہیں بنا، اس کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. وہ شخصیت جو شعور لے کر آتی ہے، خیر و شر کا شعور، اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتی ہے جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تخلیق مختلف مراحل سے گزری ہے، لیکن کیا وہ مراحل ابتداً کچھ دوسرے حیوانات کے ہاں ہوئے؟ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. تو اس لیے جو لوگ نظریہ ارتقاء کی تردید کرتے ہیں، اور میں نے بھی کی ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں
نظریہ ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کامن انسسٹر ایک مانا جائے. تو قرآن سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد اکرمہ کا. اکرمہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ میرا آپ سے سوال تو نہیں ہے لیکن ایک تبصرہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی صدی میں مولانا حسین علی صاحب کی تفسیر موجود تھی جن کو ان کے شاگرد مولانا غلام اللہ خان نے آگے لے کے گئے. اب وہ تفسیر بھی جس طرح آپ لوگوں کے مکتب فکر میں نظم کو دیکھ کے بہت زیادہ مطلب توجہ دی جاتی ہے، تو اس میں بھی نظم پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. اگر وہ آپ کے مطالعے میں ہے تو اس پر کوئی تبصرہ فرما دیجیے پلیز. شکریہ. شکریہ. یہ وہ ایک پورا مدرسہ فکر ہے. مولانا حسین علی صاحب کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جواہر القرآن وغیرہ میں، اور بلکہ پنج پیری علماء نے اس کو مزید آگے بھی بڑھایا ہے. وہ سب چیزیں میری نظر میں ہیں اور میرے دل میں ان کی بڑی قدر بھی ہے، لیکن جس طرح کا نظم وہ بیان کرتے ہیں وہ کبھی میں سمجھ نہیں سکا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس معاملے میں حقیقی کامیابی صرف امام حمید الدین فرائی کو ہوئی ہے، ورنہ نظم کے لحاظ سے قرآن کو دیکھنا یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور یہ جس مدرسہ فکر کا آپ نے نام لیا ہے ان کی بھی اس میں بڑی خدمات ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ایک الجھن سلجھ جائے یا ایک مسئلہ حل ہو جائے. جو لوگ اس الجھن کو سلجھانے یا مسئلے کو حل کرنے کا کام کرتے ہیں وہ سب بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے چاہیے. یعنی ان کی کاوشوں ہی کے نتیجے میں پھر صحیح راہ نکلتی ہے. سائنس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں آپ پرانے اگر لوگوں کی چیزیں پڑھیں تو اس میں بھی بہت کوشش کی گئی ہے. خود امام راضی اس کے قائل ہیں، ان کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی صحیح کرتے ہیں، بلکہ زمخشری بھی. کامیابی کس کو ہوئی وہ میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ضابط اگر اب آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں جو ہے نا یہ 2 سال میں جتنا جناب غامدی صاحب سے سیکھا ہوں دین، اتنا جو ہے نا میں 30 سال میں جو ہے نا میں نہیں سیکھا ہوں. تو میرے سارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو مدرسے سے بھی پڑھے ہیں، بہت سے دوست ہیں میرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زبان یہ بتا رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو مت سنو، یہ جو ہے نا راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو میرا کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، کہ وہ بھی ناراض نہ ہو، میں بھی جو ہے نا بس دوستی جو ہے نا برقرار رہے. اچھا جی، بات واضح ہو گئی. شکریہ. یہ ان کی بات مان لیجئے شرع صدر کے ساتھ، اور کیا وہ تو اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے. تو خیر یہ تو عذرائے تفنن طبع میں نے عرض کیا. ہمیشہ شائستہ اور مہذب طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کو جذبات کی نگاہ سے بیان کرنے یا دیکھنے کے بجائے اس کے استدلال کو، اس میں ریزننگ کیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھیں، اور پھر کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے اس کو اسی شائستگی سے رکھ دیں اگر وہ سننا چاہیں. پہلے ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اچھے اسلوب میں مکالمے کے لیے تیار ہوں، پھر اپنی بات رکھ دیجئے. ہمارے ہاں چونکہ بحث و نزاع کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، طعن و تشنیع کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں. جو تردید کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جذبات کا زیادہ اظہار کرتے ہیں اور دلیل کم دیتے ہیں. جواب میں بھی یہی رویہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو تعلقات بالکل خراب نہیں کرنے چاہیے. بات اس وقت کہنی چاہیے جب دوسرا سننے کے لیے تیار ہو، اتنی کہنی چاہیے جس کو سلیقے کے ساتھ سنا سمجھا جا سکے، اور ہمیشہ دلیل کی، استدلال کی، ریزننگ کی زبان اختیار کرنی چاہیے. تو یہ کوشش کیجئے، امید ہے کامیابی ہوگی. اس لیے کہ میرے اپنے احباب پچھلے 40-50 سال میں مجھ سے بہت مختلف آراء رکھنے والے رہے ہیں. ان میں مذہبی علماء بھی ہیں، ان میں فلسفے کے لوگ بھی ہیں، ان میں کمیونسٹ تحریک کے بہت سے لوگ بھی ہیں.
تو میرے کبھی تعلقات ان سے الحمدللہ خراب نہیں ہوئے، اور وجہ وہی ہے کہ استدلال کا طریقہ رہتا ہے، جذبات سے بات کی جائے گی تو پھر بعض اوقات رد عمل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں سید ہاشمی کا. سید صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ عید الاضحیٰ کے موضوع سے. ہم کافی عرصہ ابو ظبی میں رہے تو ہم سعودیہ کے ساتھ عید کرتے تھے، جس دن وقوف عرفہ ہے اس کے اگلے دن. اب ہم یہاں جرمنی میں ہیں، یہاں وقوف عرفہ 9 ذی الحج اگلے دن ہوتا ہے. تو جو عید الاضحیٰ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وقوف عرفات سے ہے کہ 9 ذی الحج سے ہے؟ اور اگر ہمارے ہاں جرمنی میں 9 ذی الحج سعودیہ کے ایک دن بعد ہے تو پھر ہم یہاں کے حساب سے بڑی عید کریں گے یا سعودیہ کے حساب سے کریں گے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا مسئلہ. بہت شکریہ. تو پلیز اگر ایکسپلین کریں. جی 2 پہلو ہیں اس کے. ایک یہ کہ کیا ہونا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اب چشم زدن میں اطلاع ہم پہنچائی جا سکتی ہے تو اسی کے لحاظ سے ہو، کیونکہ اس میں تو کیا ہی یہی گیا ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت حج وہ عالمی سطح پر وسیع کر دی گئی ہے. ہر شخص حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اور میں نے عرض کیا کہ حج سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی 3 بنیادیں ہیں: پرستش، اطاعت اور اپنا جان و مال نذر کرنا. تو پرستش نماز میں ظاہر ہوتی ہے، اطاعت روزے میں، اور یہ عبادت ہے کہ جس میں ہم اپنا جان و مال نذر کرنے کی تمثیل کا حصہ بنتے ہیں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس وجہ سے یہ سب سے بڑی عبادت ایک خاص جگہ پہ جا کے کرنا ہوتی ہے. اس کی صورت حج ہے. 5 دن لگتے ہیں. اس کے لیے استطاعت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، اور سفر خرچ بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ کیا کہ اس کی ایک مختصر صورت کر دی کہ جو لوگ یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے وہ عمرہ کر لیں. حج میں چونکہ خاص ایام ہیں، انہی میں جانا ہے، اس میں ہجوم بھی ہوتا ہے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اور عبادت بھی 5 دنوں پر پھیل جاتی ہے. تو اس لیے عمرہ 1-1.5 گھنٹے کی چیز ہے، عمرے کی صورت دے دی. وہ لوگ جو عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کی دعوت اور دین اب عالمی سطح پر پھیلنے والا تھا، تو یہ تہوار مقرر کر دیا. یہ اصل میں اسی کی ایک صورت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ 1 ذی الحج کو اگر تم اپنے ناخن کاٹنا بند کر دیتے ہو، بال نہیں ترشواتے، اور پھر قربانی کرتے ہو، اور قربانی کر کے یہ سب چیزیں کرتے ہو، تو تم نے نظر کی عبادت پوری کر دی. بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تب بھی ہو جائے گی، یہ اہتمام اگر 10 دن کے لیے کر لیتے ہو. تو اس طرح گویا حج کا اختصار عمرہ، اور پھر اس کی توسیع، عمرے کی توسیع، یہ عید الاضحیٰ ہے. تو یہ بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اسی دن ہوتی، یعنی وہی یوم النحر ہے جس کو ہونا چاہیے تھا اسے. لیکن یہ ممکن کب ہوا ہے؟ یہ اب ممکن ہوا ہے، یعنی اس وقت جب کہ وہاں کی اطلاع پہنچ جاتی ہے. آج سے 150 سال پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا. بالکل. اس میں نہ اطلاعات پہنچ سکتی تھی، نہ یہ کوئی جان سکتا تھا کہ کیا وہاں فی الواقع حج ہو گیا یا کیا صورت ہوئی. اس وقت یہی رائے قائم کی گئی کہ علماء اپنے اپنے طریقے سے 10 کو اس کا اعلان کریں. کوئی چارہ اس کے سوا تھا ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. تو وہ طریقہ بالکل صحیح اختیار کیا گیا. اس زمانے میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب جب کہ اس کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں تو اس کو اصل پر لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. واضح ہوئی بات. اگلا سوال ہم لیتے ہیں فارس کا. فارس اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم دونوں حضرات کو. میرا سوال یہ ہے جی کہ جیسے اگر میں سمجھا ہوں اس کو صحیح طرح، تو غامدی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہونے سے پہلے مطلب نماز وغیرہ بھی ادا کرتے تھے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ نماز اور اس میں جو پڑھنے والے کلمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے؟ کس نے ان کو سکھایا تھا؟ کیونکہ مطلب وہی تو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو وہ ان کو سکھانے والے کون تھے؟ جی واضح ہوئی بات، شکریہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ پڑھتے تھے، میں نے یہ کہا کہ سارے عرب پڑھتے تھے.
عربوں کے ہاں نماز کا پورا اہتمام تھا. خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے نماز کے پابند تھے. تو وہ نماز حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. سیدنا ابراہیم کی اولاد تھے عرب. انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تھا. قرآن مجید میں پڑھیے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت اسماعیل کو وہاں آباد کیا گیا تو ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ نماز کے لیے اس گھر کو خاص رکھیں. اسی دن نماز کی تعلیم بھی دی گئی. وہی نماز نسلاً بعد نسلاً عربوں کے ہاں جاری تھی، اور اس میں دعائیں بھی کی جاتی تھیں، اس میں مناجات بھی کی جاتی تھی، اس میں یہی سجدہ تھا، یہی رکوع تھا، اسی طرح سے نماز پڑھی جاتی تھی. تو رسول اللہ بھی دین حنیفی کے پیرو تھے، اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور نماز کیا، حج اور عمرہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. خود رسول اللہ نے نبوت سے پہلے حج کیا ہے، اس کی تفصیلات معلوم ہیں. اور جن صاحب نے وہاں دیکھا رسول اللہ کو، وہ خود بعد میں مسلمان ہوئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے کچھ بدعتیں داخل کر لی تھیں حج میں. حج تو یہی تھا، ایک دو چیزیں انہوں نے بدعت کے طور پر داخل کر لی تھیں. لیکن میں حیران ہوا کہ محمد حج کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں سے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں اگرچہ کچھ بدعات تھیں، جیسے ہمارے ہاں اللہ کے آخری پیغمبر کے دین میں بدعتیں داخل ہو گئی ہیں جی. لیکن صحیح دین کو جاننے والے بھی موجود تھے. تو اس لیے یہ ابراہیمی دین تھا، اس کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے. اس کے پیرو تھے لوگ، تو حضور بھی اسی کے پیرو. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں محمد عثمان خالد کا. عثمان اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ یہود اور مسیح، خاص طور پر ایونجلیکل کرسچنز، قیام اسرائیل کو آخرت کی نشانی کے طور پر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں جس میں ایک آخرت میں جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ان سب کے بارے میں؟ شکریہ جی. میرا رجحان بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کے ذرا قریب آ گئے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض پیشین گوئیاں کی تھیں وہ پوری بھی ہو گئی ہیں. اس میں سب سے اہم ترین تو وہی تھی جو حدیث جبریل میں ہے. وہ حدیث کے پورے ذخیرے میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ تنہا وہی حدیث ہے جس میں جبریل امین انسانی صورت میں آئے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے سوالات کیے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی. رسول اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اس کا وقت نہیں جانتا، آپ بھی اس کا وقت نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کی کچھ علامتیں بیان کر دیں. تو رسول اللہ نے اس کی علامتیں بیان کی، اور جب جبریل چلے گئے تو صحابہ سے آپ نے کہا کہ یہ جبریل تھے اور یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جی. تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور غلامی بطور ادارے کے ختم ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں اکٹھی ختم ہوئیں یا پیدا ہوئی ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ ایک واضح علامت ہے جو ظاہر ہو گئی، اور آج سے 100 سال 50 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ہے تو یہ آخری زمانہ، لیکن یہ کہ یہ آخری زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کتنا لمبا کر دیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ انہوں نے بڑی تنبیہ کی ہے قرآن میں کہ اپنے زمانے اور اپنے زمان کے تصور کو میرے اوپر قیاس نہ کیا کرو. جی. میرے ہاں تو ایک دن بعض اوقات 1000 سال کا ہوتا ہے. جی. تو اس لیے وہ جب کہتے ہیں قریب آ گیا تو وہ ان کا قریب ہوتا ہے، میرا اور آپ کا قریب نہیں ہوتا. باقی جو کچھ جنگوں کا ذکر ہے یا دجال کا ذکر ہے یا اور بعض چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، تو وہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہیں. ان کی تعبیر کرنی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے کر بھی دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ اسی موضوع پر میں کام بھی کر رہا ہوں، دجال کی روایتوں پر، یاجوج و ماجوج سے متعلق جو کام تھا وہ تو شائع ہو گیا پچھلے 2 مہینے میں، یہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے تک شائع ہو جائے. بہت شکریہ سر. اس
حدیث جبریل کے بارے میں غامدی صاحب کی ایک پرانی کلپ ہے جس میں بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب پہ بھی شاید مل جائے گی, نہیں ملے تو ایس غامدی میں بھی آپ سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی غامدی صاحب کے کچھ لیکچرز ہیں, تو وہ بھی ایس غامدی میں آپ کو مل جائیں گے. نہ ملیں تو سوال پوچھ لیجیے گا کسی ماڈریٹر سے یا سوال پوسٹ کر دیجیے گا, انشاءاللہ ول شیئر اٹ وتھ یو. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں توحید عالم صاحب کا. توحید صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے توحید عالم بول رہا ہوں. میں یہاں پہ لاء پڑھاتا ہوں اور میرا سوال اسلامی قانون سے متعلق ہے, خاص کر کے اسلامی سزاؤں سے متعلق. اور ایک تو میزان میں جو جاوید صاحب نے بیان کیا ہے پوری ایک سزاؤں کے تعلق سے, پورا اس کی جو فلسفی ہے. اور لاسٹ ایئر آپ کو جاوید صاحب یاد ہوگا آپ نے ایک ہاتھ کاٹنے کی سزاؤں کے اوپر خاص کر حسن الیاس بھائی کے ساتھ آپ نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا. تو میں جب دونوں چیزوں کا ایک تقابلی, آپ کو شاید مجھ سے بہتر پتا ہوگا, دونوں میں جو فلسفی ہے اس میں کچھ میں تضاد مجھے محسوس ہوتی ہے. غالب جیسے آپ دیکھیں جو میزان میں آپ نے بیان فرمایا ہے وہاں پہ اسٹیٹ لاء اور اللہ کے قانون میں وہ فرق اس طریقے سے موجود نہیں ہے. جو آپ نے لاسٹ ایئر جو پروگرام ریکارڈ کیا ہے اس میں وہ فرق ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو اور اسٹیٹ کے قانون کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے. پلس اگر آپ دیکھیں تو جو سیویئرٹی آف پنشمنٹ ہے وہاں پہ جو آپ نے امین حسن فلاحی استاد صاحب کو جو کوٹ کیا ہے تو وہاں پہ ریٹریبیوشن اور ڈیٹرنس کو بنیاد بنایا ہے. لیکن جب لاسٹ ایئر آپ نے جو پروگرام ریکارڈ کیا ہے اس میں آپ نے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو اس کے تعلق سے آپ نے اس سیویئرٹی کو بیان کیا ہے. تو اس میں ایک مجھے بظاہر ایک فرق نظر آ رہا ہے. تو وہ اگر ہے ایسا تو کیوں ہے اور کیا مجھے کیسے لینا چاہیے اس کو؟ شکریہ بہت بہت. شکریہ جی. بہت عنایت آپ کی. آپ نے ایک اچھا سوال کیا. جو انسان بھی دین میں کام کرتا ہے تو اس کا فکر مختلف مراحل میں ظاہر ہے کہ ارتقاء پذیر رہتا ہے. یہ آپ کے پاس کوئی بہت پرانا ایڈیشن ہے. آپ میزان کا آخری ایڈیشن لے لیں, اس میں وہ ساری بات موجود ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اس میں یہ کوئی تضاد اب آپ کو پھر نہیں نظر آئے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں نبیل رضا کا. نبیل اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال غامدی صاحب سوال نہیں, آپ کا ایک ویو لینا چاہ رہا تھا کہ میں جب یہاں آیا ہوں یورپ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی جو ایز اے معاشرہ ان کا اخلاق ہے وہ ایک دو چیزیں چھوڑ دیں تو ہم سے کافی بہتر ہے, لیکن یہ دین سے اس طرح قریب نہیں ہے جس طرح اسلام میں چیزیں ہیں. تو وہ بہت سارے لوگ تو ایتھسٹ بھی ہو گئے. تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ دین سے بھی دور ہیں تو ان کا جو اخلاق ہے ایز اے سوسائٹی وہ ہم سے بہتر کیوں ہے. اور دوسری چیز سے لنک یہ ہے کہ آپ پھر ان کو اگر دین کی طرف یا اسلام کی طرف دعوت دینا چاہے تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. شکریہ. دوسرے حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میرے نزدیک تمام غیر مسلموں کو آپ جب دین کی دعوت دیں تو نہ اپنی طرف سے تقریریں فرمائیں, نہ خامخواہ کی بحثیں چھیڑیں, اللہ کی کتاب پہنچائیں. ہمیں اس کا پابند کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں. یعنی کتاب الہی کے ترجمے ہر آدمی کے پاس ہونے چاہیے اور ایک ایک شخص تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان امت کی حیثیت سے اللہ کی بات پہنچا دیں. باقی کام قرآن کو خود کرنا ہے, آپ پر ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. آپ اللہ کی کتاب بس یہ شائستگی کے ساتھ اگر ہو سکے تو اس کا مختصر تعارف خود کرا دیں, نہ کرا سکیں تو اس کا مختصر تعارف لکھا ہوا دے دیں, وہ ایک دو صفحے میں تعارف ہو جاتا ہے. میں نے بھی اپنی تفسیر البیان میں شروع میں ایک مقدمے میں قرآن کا تعارف کرا دیا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے, الگ سے شائستہ بھی موجود ہے. تو بس وہ تعارف اور قرآن, اور ساتھ بتا دیجئے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, میں آپ کو یہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو پڑھ لیجیے. آپ کی ذمہ داری پوری طرح ختم ہو گئی, بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, اور میں بہت دستبستہ عرض کروں گا کہ نہ کیجیے. اس کے بعد قرآن کیا کرتا ہے وہ آدمی جائے گا, جا کر ادھر رکھ دے گا. ہو سکتا ہے پڑھے, ہو سکتا ہے کہ بیزار ہو جائے. آخر
جن کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن سننا مشکل تھا، وہ سخت بیزار ہو جاتے تھے. اور اگر قرآن اپنا کام کر کے اس کو متوجہ کر لے تو پھر وہ دین سیکھنا چاہے گا. اس کے بعد میری آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اس کی طرف سے انیشیٹو ہوگا، وہ سیکھنا چاہے گا تو اب آپ تعلیم دیتے ہیں دین کی، وہ پھر وہ عمل شروع ہو جائے گا جس میں ہم انسان کوئی خدمت کر سکتے ہیں. تو دعوت کا طریقہ تو میرے نزدیک یہ ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، کیے جاتے ہیں، بے معنی بھی ہیں اور سخت نقصان دہ بھی. صحیح طریقہ یہی ہے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے اور اس کو پہنچانے کا. جو سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا نہایت مختصر جواب یہ ہے کہ اخلاقیات کی دو بنیادیں ہیں. اخلاقیات یا حصے اخلاق یا حادثہ اخلاقی وہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کی بنا انسانی بھی ہے اور الہی بھی. انسانی بنیاد جہاں پر بھی ترجیح پالے گی وہاں آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گی جو آپ مغربی قوموں میں دیکھتے ہیں. الہی بنیاد جہاں ترجیح پالے گی وہاں وہ دوسری بنیاد کبھی کبھی کمزور ہو جاتی ہے. ہمیں دین نے یہ بتایا ہے کہ دونوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلنا ہے، یہی مشکل ہے. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عاملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.